اٹلی کی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ یہاں ان اہم ادوار اور واقعات کا ایک جائزہ ہے جنہوں نے اٹلی کی تاریخ کو تشکیل دیا ہے۔ قدیم اٹلی، پراگیتہاسک دور اٹلی میں انسانی رہائش کے شواہد ہیں جو پی لیول تک دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خطے میں مختلف قدیم ثقافتیں آباد تھیں، بشمول ایٹراسکنس اور سیلٹس۔ رومن ریپبلک، 6 صدی قبل مسیح میں روم کی بنیاد رکھی گئی، آخر کار ایک ایسی جمہوریہ کی شکل اختیار کر گئی جس نے اپنے اثر و رسوخ کو اطالوی جزیرہ نما اور اس سے آگے بڑھا دیا۔ رومن جمہوریہ 1 صدی قبل مسیح تک قائم رہی جب یہ رومی سلطنت میں تبدیل ہوئی۔ رومن ایمپائر، جولیس سیزر اور اس کے جانشینوں کی قائم کردہ رومی سلطنت تاریخ کی سب سے اہم اور بااثر تہذیبوں میں سے ایک بن گئی۔ یہ پورے یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں پھیلی، جو صدیوں تک جاری رہی۔ مغربی رومن سلطنت کا زوال 476 عیسوی میں مغربی رومی سلطنت جرمنی کے قبائل کے حملوں کی وجہ سے منہدم ہو گئی، جس سے قدیم اٹلی کا خاتمہ ہو گیا۔ قرون وسطی کا اٹلی، بازنطین حکمرانی۔ مغربی رومن سلطنت کے زوال کے بعد اٹلی 6 صدی میں بازنطین حکمرانی کے تحت آیا۔ بازنطینیوں نے کئی صدیوں تک اٹلی کے کچھ حصوں بالخصوص جنوب پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ لومبارڈ کنگڈم، لومبارڈز، ایک جرمن قبیلہ، نے 6 صدی میں شمالی اٹلی میں ایک سلطنت قائم کی جسے لومبارڈ کنگڈم لومبارڈ اٹلی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرینک کی فتح تک اس علاقے پر حکومت کی۔ کیرولنگین اور ہولی رومن ایمپائر، فرانکس کے بادشاہ شارلمین نے 8ویں صدی میں لومبارڈ اٹلی کو فتح کر کے کیرولنگین سلطنت قائم کی۔ بعد میں یہ خطہ مقدس رومی سلطنت کا حصہ بن گیا، ریاستوں کی ایک وکنودرقرت کنفیڈریشن۔ شہر ریاستیں اور سمندری جمہوریہ۔ قرون وسطی کے دور میں اٹلی نے آزاد شہری ریاستوں اور سمندری جمہوریہ جیسے وینس، جنیوا، فلورنس اور میلان کا عروج دیکھا۔ یہ شہر ریاستیں بڑے اقتصادی اور ثقافتی مراکز بن گئیں۔ شاہ ثانیہ اور ابتدائی جدید اٹلی، نشت ثانیہ، عظیم ثقافتی اور فکری پنپنے کا دور 14ویں صدی کے دوران اٹلی میں شروع ہوا۔ لیونارڈو ڈاونچی، مائیکل اینگلو اور گیلیلیو گیلیلا جیسی ممتاز شخصیات نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اطالوی جنگیں 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران اٹلی یورپی طاقتوں کے لیے میدان جنگ بن گیا، جس میں تنازعات کو اطالوی جنگیں کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں مختلف ریاستیں اور غیر ملکی طاقتیں شامل تھیں جو اطالوی علاقوں پر کنٹرول کے خواہاں تھیں۔ ہسپانوی ہیبسبرگ کی حکمرانی 16ویں صدی تک اٹلی کا زیادہ تر حصہ ہسپانوی ہیبسبرگ کے زیر انتظام آ گیا، جو 18ویں صدی کے اوائل میں ہسپانوی جانشینی کی جنگ تک جاری رہا۔ اتحاد کی تحریکیں 19ویں صدی میں اٹلی نے قوم پرست اور اتحاد کی تحریکوں میں اضافہ دیکھا۔ جوسیپی گربالڈی اور کاؤنٹ کمیلو ڈی کور نے اٹلی کے اتحاد میں اہم کردار ادا کیا، جو 1861 میں حاصل ہوا تھا۔ جدید اٹلی، سلطنت اٹلی، اتحاد کے بعد اٹلی بادشاہ وکٹر ایمانوئل II کے تحت ایک آئینی بادشاہت بن گیا۔ ابتدائی طور پر ٹورن دارالحکومت تھا، لیکن بعد میں روم نے 1871 میں یہ کردار سنبھال لیا۔ پہلی جنگ عظیم اور فاشسٹ دور اٹلی نے اتحادیوں کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا۔ جنگ کے بعد بینیٹو مسولینی کی نیشنل فاشسٹ پارٹی اقتدار میں آئی، جس نے ایک مطلق العنان حکومت قائم کی جو 1922 سے 1943 تک جاری رہی۔ دوسری جنگ عظیم اور جمہوریہ اٹلی ابتدائی طور پر دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے ساتھ اتحادی تھا، لیکن بعد میں اتحادیوں میں شامل ہونے کے لیے اس کا رخ بدل گیا۔ جنگ کے نتیجے میں نمایاں تباہی ہوئی اور فاشسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 1946 میں ایک ریفرنڈم کے نتیجے میں اطالوی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ یورپی یونین اور جدید اٹلی بن گیا۔